اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا، میں مختصر سے وقت کے اندر چند گزارشات اس حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پہ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، جس معاشرے کے اندر نکاح مہنگا ہو جاتا ہے اس معاشرے کے اندر زنا سستا ہو جاتا ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، نکاح اور چیز ہے اور ہمارے رسم و رواج اور چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پر اس چیز کو بریک بینی سے دیکھنے کے بعد اس نظریے کا قائل ہوں، ہمارے اور ہندوؤں کے شادی میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، ہم نکاح پڑھتے ہیں اور وہ پھیرے لگاتے ہیں، اس کے سوا ہماری اور ان کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بس ایک بنیادی سا فرق رہ گیا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق نکاح پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے مذہب کے مطابق آگ کے ارد گرد پھیرے لیتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے اور ان کی شادی کے اندر فرق بتاتی ہو۔ میں پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، پھر اپنے موضوع پہ آگے بڑھتا ہوں۔ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں، ایک مسئلہ بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی سے پوچھو یار تم نے زکوٰۃ دی؟ کہتا ہاں میں نے نا اس بار اپنے محلے میں یا اپنے خاندان میں یتیم بچی کی شادی کر دی ہے، میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس بچی کی شادی کی ہے۔ ایک بات کو یاد کر لے، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یا کوئی بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو سہارا دیا جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک بچی یتیم ہے، انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے 3 لاکھ روپے کی تیل بندی کر دی۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے 4 لاکھ کی بارات بلائی، 400 بندہ بلایا، 4 لاکھ کا اس پہ کھانا پکا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ حالانکہ ایک شادی جو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو رہی ہے، اتنے پیسوں میں 10 بچیوں کی اور شادی ہو سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اب زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کر کے 1.5 لاکھ کا لہنگا بن گیا۔ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے، تیل مہندی کے اوپر 3 لاکھ روپے لگا دیا۔ تو جو لوگ یتیم بچیوں کی شادی کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں زکوٰۃ کے پیسوں سے ضرورت پوری ہو رہی ہے یا خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ زکوٰۃ خواہشات کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ضروریات کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلا جو طبقہ ہمارے ہاں غریب اور یتیم بیواؤں کی شادی کروانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ یہ دیکھے کہ ان کا پیسہ ضرورت کے لیے لگا ہے یا خواہش کے لیے لگا ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی یاد کر لیں، زکوٰۃ لینے کے لیے صرف یتیم ہونا ضروری نہیں ہے، مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، بیوہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بچہ ہے، اس کا والد دنیا سے چلا گیا، بچہ تو یتیم ہو گیا ہے، لیکن باپ جاتے وقت کروڑ چھوڑ کے گیا، بچہ یتیم ہونے کے ساتھ کروڑ پتی بھی ہوا ہے۔ عورت اگر بیوہ ہوئی ہے تو 7 کروڑ پتی بھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ جس پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو شادی کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ جو ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ جی ہم نے یتیم کی شادی کی ہے، زکوٰۃ ان کو دے دی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو پیسے آپ زکوٰۃ کی مد میں شادی کے لیے دے رہے ہیں، آیا وہ ضروریات کے لیے ہیں یا خواہشات کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دیا یتیم بچی کی شادی کے لیے اور انہوں نے اس پیسے کے ساتھ ڈی جے وہاں پہ لگایا ہوا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، ہجڑوں کو ویلے دی جا رہی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ خرچ کہاں پہ ہو رہی ہے۔ دوسری بات، ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے حیا ہے کون؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوس ہے وہ شخص، دیوس جس کے گھر میں بے حیائی ہو اور وہ خاموش رہے، جس کی نگاہوں کے سامنے بے حیائی ہو اور وہ خاموش رہے۔ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں نا، ایک بندہ تہجد گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، دین سیکھنے کے لیے بیٹھتا بھی، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، نمازی بھی ہے۔ اچھا، اس کے گھر میں جب شادی کے موقع پہ بارات آتی ہے تو وہ حاجی صاحب جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو، اپنی نواسیوں کو، پوتیوں کو آواز دیتے ہیں جلدی جلدی آؤ بارات آ گئی جائے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی کسی غیرت مند بندے نے تصور بھی کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو استقبال کے لیے کھڑا کرے گا؟ اور آپ مجھے بتائیں، دولہے کے ساتھ جو بندے آتے ہیں وہ سارے بابے ہی ہوتے ہیں کہ دولہے کے ارد گرد نوجوانوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کبھی کسی غیرت مند بندے نے تصور بھی کیا تھا کہ اس کی بیٹی سرعام کھڑے ہو کے کسی جوان کے اوپر پھول پھینکے گی؟ یہ دروازہ ہم نے کھولا ہے، اور اگر یہی کام برات کے علاوہ ہو تو غیرت کے نام پہ قتل بھی ہوگا، غیرت کے نام پر بچی کو مارا بھی جائے گا، غیرت کے نام پر اس کا موبائل بھی توڑا جائے گا۔ لیکن سوال بنتا ہے کہ دروازہ کھولنا کس نے تھا؟ آپ مجھے بتائیں، جب دولہا سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، دولہے کے سارے جوان دوست اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سٹیج کے اوپر، کبھی کسی غیرت مند بندے نے تصور بھی کیا تھا کہ اس کی جوان بیٹیاں دولہے کے قدموں میں بیٹھی ہوں گی اور کھلے گلے پہنے ہوں گے، چادروں کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور جوان لڑکے اوپر کھڑے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں، میں اوپر بیٹھوں، نیچے بیٹھنے والے بندے کو میں دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا؟ اور ہماری بچیاں، ہماری اس گفتگو کو، اس آواز کو سننے والوں سے مخاطب ہوں میں، ہماری بچیاں نیچے بیٹھی ہوتی ہیں اور دولہے کے سارے جوان دوست اوپر بیٹھ کے بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ کیا کبھی کسی غیرت مند بندے نے تصور بھی کیا تھا کہ اس کی بیٹی یوں پردے کے بغیر نیچے بیٹھے گی اور محلے کے اور رشتہ داروں کے نوجوان لڑکے اوپر کھڑے ہو کے بے پردگی کریں گے؟ کس نے کہا تھا؟ کیا حاجی صاحب آواز نہیں لگاتے، آؤ بیٹا جلدی جلدی آؤ دودھ پیو چلیے؟ یہ کس نے آوازیں لگائی تھی؟ صرف 5,000 کے لیے، 10,000 کے لیے اپنی گھر کی عزت کو لا کے قدموں کے نیچے بٹھا دیا، اور ہم کہتے کہ اللہ اہی تے خوشیاں ہوندیاں نے۔ پھر جب انہی خوشیوں سے بیٹی گھر سے چلی جاتی ہے تو پھر ماتم کس چیز کا ہے؟ پھر رونا کس چیز کا ہے؟ کبھی کسی غیرت مند بندے نے تصور بھی کیا تھا کہ اس کی بیٹیاں جائیں گی اور فوٹوگرافر کے سامنے کھڑے ہو کے ایکشن لگا کے تصویریں اتروائیں گی؟ اور اگر یہی کام شادی کے علاوہ ہو، محلے کا کوئی لڑکا تصویر اتار لے، ایمانداری سے بتانا غیرت کے نام پہ قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غیرت کے نام پہ پورے محلے میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا کہ غیرت اتنی ہے کہ اگر کوئی تصویر اتار لے تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، قتل ہوگا، تو شادی کے موقع پہ کیوں غیرت نہیں ہے؟ اب سنیں، یہ جو ہم حاجی صاحب اپنی بچیوں سے پھول پھینکوا رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہوا کب؟ جب مسلمانوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المقدس، جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، جب یہ فتح ہو گیا نا، تو انہوں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ آ کر یہاں جمعے کی نماز پڑھائیں۔ اب عیسائیوں کے سارے پادری بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا پلان ترتیب دو کہ تم مسلمانوں کے 8-10 جرنیل قابو کر لو، باقی سارا لشکر ہم اپنی گرفت میں لے آئیں گے، ہم نے ان سے دوبارہ جنگ جیتنی ہے، ہم نے ان کو قبلہ اول بیت المقدس دینا نہیں ہے۔ اب ہوا یہ، جمعے کی نماز کے لیے جب صحابہ اپنے رستے میں چلے اور وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ توجہ سے میری بات کو سمجھنا آپ نے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اپنی نوجوان لڑکیوں کو اور بیویوں کو زیورات پہنائے، بناؤ سنگار کروایا اور بڑے بڑے پھولوں کے تھال دے کے محلات کی چھتوں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور ترتیب یہ دیا کہ جب یہ نبیوں کے صحابی یہاں سے گزریں گے، مسلمانوں کے نبی کے صحابی گزریں گے، تو ایسا کرنا کہ تم ان کے اوپر پھول پھینکنا، اور اگر جرنیلوں نے صرف اوپر دیکھ لیا ہم نے 2-3-4 جرنیل قابو کر لیے،
تو باقی لشکر ہم خود بخود قابو کر لیں گے۔ اب جب صحابہ کرام چلے بیت المقدس کی طرف اور دیکھا کہ محلات کی چھتوں کے اوپر لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں عیسائیوں نے کھڑی کی پھولوں کے تھال دے کے استقبال کرنے کے لیے، تو سپہ سالار نے اپنا رخ موڑا اور صحابہ سے کہنے لگے تم جانتے ہو نا نبی پاک نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ صحابہ نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری کیا تربیت ہے۔ صحابہ کا لشکر سارے کا سارا نظریں جھکا کے گزر گیا، لڑکیاں پھول پھینکتی رہی، کسی ایک صحابی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو ان نوجوان لڑکیوں نے پھولوں کے خالی تھال اپنے گھر والوں کے منہ میں مارے اور کہا کتنے بے حیا ہو تم، جنہوں نے جنگ جیتنے کے لیے گھر کی عورتیں استعمال کی، اور ان کو دیکھو، ان کے نبی کی تربیت دیکھو، کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے ہمیں بھی دیکھا، ہم تمہارے دین پر تھوکتی ہیں اور کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی لونڈیاں بننے کے لیے جائیں۔ اور یہ طریقہ تو عیسائیوں کا تھا، مسلمان نوجوانوں کو اپنی گرفت میں کرنے کا، مسلمانوں نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ مردوں کے اوپر پھول پھینکنے کی پلاننگ تو عیسائی پادریوں نے کی تھی، ہمیں کیا ہو گیا؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دروازہ کھلتا کہاں سے ہے، وہ کہاں سے کھلے گا؟ اب رستہ روک کے کھڑے ہو جائیں گے، جی پیسے دیں گے تو آگے جائیں گے۔ مجھے آپ بتائیں، رستہ روک کے کھڑی ہونے والی جو جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بحث کرنے والے بابے ہوتے ہیں؟ کون بحث کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ بولو تو صحیح یار، پریشان ہی ہو گئے ہو، کون بحث کر رہا ہوتا ہے جی؟ اچھا اگر شادی کے علاوہ کوئی ایسا ماحول بن جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے سنجیدہ لوگ دیکھے ہیں، اور میں تو حیران ہوتا ہوں اس بندے پہ جو اپنی بہن کی شادی پہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ یعنی غیرت کے جنازے کی بھی انتہا دیکھ لیں، اور تجھے تو سجدے میں سر رکھنا چاہیے کہ اللہ میری بہن کو اپنے گھر خوش رکھے، اتنا بے حیا اپنی بہن کی شادی پہ ناچ رہا ہے، اور بعد میں کہتے کیا ہیں؟ پتہ نہیں لگا تھی خراب کتوں ہو گئی، پتہ نہیں لگا پتر خراب کتوں ہو گیا۔ اور بھائی جب سارے دروازے آپ کھول کے دو گے تو مجھے بتاؤ بچے خراب نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے گھر کے سربراہوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک بات اور بھی یاد کر لیں، کون کتنا عالم ہے، کون کتنا مفتی ہے، کون کتنا پیر ہے، یہ سٹیج پہ پتہ نہیں چلتا، یہ اس کے گھر کی شادی پتہ چلے گا۔ مسجد میں بیٹھ کے سارے صوفی ہیں، سارے پرہیزگار متقی ہیں، لیکن جب گھر میں شادی ہوتی ہے نا، پھر بابوں کے بھی جوتے نا ساؤنڈ کے ساتھ یوں یوں ہل رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں قبر میں ہوتی ہیں، لیکن جب گانے لگے تو جوتے ایسے ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مہربانی کرو یار، جو دروازہ آپ کھول رہے ہو نا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، اور یہ کھولنے والا کوئی غیر نہیں ہے، ہم لوگ ہی ہیں۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے زنا کم ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کے فنکشن دیکھیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، نوجوان بیٹھے ہیں، سارے بالغ بیٹھے ہیں، میں اشارہ دوں گا میری بات جلدی سمجھ جائیں گے۔ آپ شادی ہال میں بیٹھے ہوں، شادی کی تقریب ہو، آپ کے سامنے سے ایک عورت غیر مناسب لباس میں گزرے، ایمانداری سے بتانا شیطان تنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اعتراض نہیں کرتا؟ بولو تو صحیح یار، اور بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا ہمیں کرتا ہے تو ہماری گھر کی عزتیں جن کے سامنے سے گزرتی ہوں گی، کیا شیطان ان پہ حملہ نہیں کرتا؟ ایک بندہ تھا نا، اس نے 2 کلو لیا بکرے کا گوشت، اس کے اوپر اس نے اخبار چڑھائی، پھر کالا شاپر چڑھایا، پھر اخبار، پھر کالے شاپر میں ڈال کے جا رہا ہے۔ رستے میں بابا میرا کہنے لگا پتر ہے نہ لکا کے کی لے چلے، کہنے لگا بابا یہ 2 کلو نہ بکرے کا گوشت لیا سی تے وہ لکایا، کہنے پتر اتنا لکا کے، کہنے لگا بابا جی اگر گوشت نظر آوے تو گلی دے کتے نے ویکھ لیا تو وہ تو کھچ کے لے جائے گا۔ تو بابے نے تریخی بات کی، کہنے لگا پتر اے 2 کلو گوشت پھر لب جائے گا، گھر دی عزت کہیں دوبارہ نہیں لبنی۔ کہنے 2 کلو گوشت اتنا لکا کے تے گھر دی عزت بغیر پردے تو باہر، اور بھائی 2 کلو گوشت بازار سے پھر مل جائے گا، گئی عزت دوبارہ نہیں ملے گی۔ آپ نے جیولر کی، سونار کی دکان دیکھی ہوگی،
وہ نا جیولری کو، زیورات کو کجوری کے اندر رکھتا ہے اور باہر لوہے کا تالا لگاتا ہے. بندہ کہے تیری شان وے کہ یہ سونے دا مالک ہے تو تالے تو لوہے دے لائے ہوئے نے. وہ کہنا باؤ جی اگر سونا ہی باہر رکھ دیتا تو چور تو چوری باہروں کرے گا، اندر تو کوئی آئے گا نہیں. اور بھائی آپ گھر کے مرد حضرات لوہے کے تالے ہو، اور اگر گھر کی عزت ہی گھر سے باہر چلے گئی، بغیر پردے کے چلے گئی، تو پھر چور چوری کرنے گھر نہیں جایا کرتے، وہ چوری باہر سے ہو جاتی ہے. کمزور ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہمیں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم گھر والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا دین کہہ رہا ہے عورت کو کہ بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، اور گھر میں پیاز دی بو، لہسن دی بو، سبزیاں دی بو، سارا کچھ شوہر کو آئے گا تو خاندان جو کوئی شادی آ جائے پھر کی ہوئے گا؟ سب نہ مہنگا جوڑا، سب سے مہنگی جوتی، سب سے مہنگی خوشبو لگا کے، اور مزے کی بات کیا وہی شوہر اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے جاتا ہے. اس بندے کو بندہ عقل دے کہ یار اس کو حکم تھا کہ بناؤ سنگار وہ تیرے لیے کیا ہے، اور سارا سال اس نے تیرے لیے بناؤ سنگار نہیں کیا، اور جب شادی کی تقریب آئی تو نے بناؤ سنگار کیا اور اپنے ساتھ بھی لے کے گیا. کیا نے اس کو ایک بار بھی پوچھا کہ یہ بناؤ سنگار کس کے لیے ہے؟ تو بڑا مسکرا کہتے جی آپ کے لیے کیا ہے. تو انہوں بندہ پوچھے کہ سارا سال کیوں نہیں کہتا؟ وہ بناؤ سنگار آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے. نقصان کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم ساتھ خود لے کے جاتے ہیں. کوئی نہیں لے کے جانا، بنو مرد. اور میں نے سفید داڑیوں والے دیکھے. ایک دفعہ ایک موقع تھا، بندہ بڑا پرہیزگار، نمازی بھی، قرآن بھی پڑھتا ہے، دین بھی سیکھتا ہے. اس کے گھر میں ڈی جے لگا ہوا، گانے لگے ہوئے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں. میں کہا ہائی صاحب تاڑے بھی؟ اور کوئی کہتا یقین کرو مفتی صاحب سمجھا کے تھک گیا، نہ بچے سنتے نے، نہ گھر والی سنتی ہے، سارے رل گئے نے، میری مانتا ہی کوئی نہیں. کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے نے اس سے مانگ لیا وراثت کا حصہ. ٹھیک ہے، میں کہا جی ایسا کی بنے ہیں؟ پہلے کی کہتا تھا میں سمجھا کے تھک گیا، میری سنتا کوئی نہیں. جڑے پتر نے منگیا نا حصہ، کہنا میں نہیں دینا. تو میں کہا ایسا دیں نہیں. کہنا لے میرے اگے کون بول سکتا ہے؟ میرے اگے یعنی پیسے کا مسئلہ ہوئے تو اگے بولتا، غیرت کا مسئلہ ہو میں کی کرا، میری سنتا ہی کوئی نہیں. اصل میں اس مرض اس بندے کے اپنے اندر ہے، وہ خود اپنے گھر میں بے حیائی چاہتا ہے. اس واسطے ایک پیغام کا حصہ یہ تھا. دوسری بات کر کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے بے حیائی کا دروازہ کھولنے والے ہم ہیں. ہم نے یہ کام شروع کیا. ہم بند کر دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ایک بات کو یاد رکھنا، یہ بیماری نسل در نسل آگے چلتی جائے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. آخری بات میں نے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جس کو 4 بچے دیے ہیں اس کو کھانے کے لیے روٹی دیتا بچوں کو کہ نہیں دیتا؟ پہننے کے لیے کپڑے، رہنے کے لیے ملتا کہ نہیں ملتا؟ اچھا مجھے آپ بتائیں اگر 5واں بچہ بھی ہو جاتا کیا اس کو کھانا ملتا، کپڑے، گھر میں رہنے کی جگہ؟ اگر یہ سب کچھ 5ویں بچے کے لیے ہو سکتا ہے تو مہربانی کرو اپنے جوان بیٹے کی شادی کرو، بہو کو 5واں بچہ سمجھ کے لے آؤ، کم از کم تمہارا اپنا بیٹا زنا سے بچ جائے گا. یہ کلیہ یاد کر لو. ہمارا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا؟ اگر آپ حدیث کے لفظوں پہ غور کریں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم کہتے پتر ذرا پیرا دے کھلو رہے پھر کرا گے، پہلے اٹا دے کھلا رہا ہوا، پہلے بھی پیرا بھی کھلوتا ہوا. دین کے مزاج کو سمجھیں. دین کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو تمہاری روزی میں برکت ہوگی. دین کا کہتا ہے نکاح کرو تمہاری روزی میں اسی کی کہتے ہیں پہلے کچھ کماوے تھے صحیح. دین کہہ رہے نکاح کرو پھر برکت ہوگی. ہم کیا ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے کچھ کماوے گا تو پھر ہے گا، بچی والے کا ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمیٹی نکلے گی جہیز بنے گا پھر توڑیں گے. حدیث پاک سن لیں اور اس کو گھر جا کے آپ نے سوچنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بچے بالغ ہو جائیں، کیا فرمایا جی؟ اور باپ بغیر عذر کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے،
ان کے نکاح میں تاخیر کرے. کون تاخیر کرے جی؟ بیٹے یا بیٹی نے زنا کر لیا تو باپ اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ بچوں کے نکاح جلدی کرنے کا حکم ہے. اب بچے میری بات سن کے بڑے حاصل میں ساڑھی گل ہو رہی ہے. میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا حق ہے، لیکن ماں باپ کو رسوا کرنے کا حق نہیں. آپ کو دین نے یہ حق نہیں دیا کہ ماں باپ کو آنسو دے کے آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. ایک بات کو پلے باندھ لیں، جس کے ماں باپ رات کو اس بچے کی وجہ سے رو پڑے، وہ زندگی میں کچھ بھی کر لے کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ایک بات کو پلے باندھ لیں، دنیا کے جتنے کامیاب ترین بندے ہیں، بڑے سے بڑے گناہگار بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، لیکن کامیاب بندوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا. اور جس نے ماں باپ کو رلا دیا ہے نا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اور نوجوانوں، آپ کے لیے میں آخری جملہ بولنے لگا ہوں، اگر آپ نے میرا جملہ سمجھ لیا تو زندگی میں سکون میں رہیں گے. ایک بات کو پلے باندھ لو، جس باپ نے 18 20 22 سال بیٹی کو پالا ہے، جو اس کی سگی نہیں نہ بنی، وہ تیری کبھی نہیں بنے گی. کسی غلط فہمی میں ہو، کسی دھوکے میں ہو، جو تمہیں میسج پہ کہہ رہی ہے نا کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر لوں گی، گھر چھوڑاؤں گی. سوچ تو، جس ماں نے اس کو جنم دیا، جس باپ نے تپتی دھوپ میں مزدوری کر کے اس کو پالا، ٹھٹھراتی سردی میں مزدوری کر کے اس کو پالا، او بھائی، جس نے 20 سال اس کی پرورش کی ہے، جو اس کی نہیں نہ بنی، وہ تیرے گھر آگ کبھی تیری نہیں بنے گی. اس کی مثال دوں میں آپ کو، عورت کو اپنے جہیز سے بڑا پیار ہوتا ہے. جہیز کا ایک گلاس ٹوٹ جائے نا، سارا دن آواز آتی ہے، تانوں کی پتا ہو میرے ماں پیو نے کیسے بنایا سی، تانوں کی پتا ہو میرے پیو نے کیسے بنایا سی. اور شوہر کے گھر کے سارے برتن ٹوٹ جائے کوئی فرق پہنتا، عورت کو کس سے پیار ہوتا ہے؟ اور ایک بات کو یاد رکھنا، وہ تیرے ساتھ جس طریقے سے آئی ہے نا، وہ طریقہ جہیز میں لائی ہے، وہ تیری نسل کو آگے ضرور دے گی. عورت جہیز سے بہت پیار کرتی ہے، اور جس طریقے سے وہ رخصت ہو کے آئی ہے، وہ جہیز میں لائی ہے وہ طریقہ. ایک لمحے کے لیے نوجوان اس حیرت میں ڈوب کے سوچیں تو صحیح یار، کیا اس کے باپ نے اس کو لاڈ نہیں کیا؟ اس کی خاطر تپتی دھوپ میں مزدوری نہیں کی؟ ٹھٹھراتی سردی میں اس کا باپ اس کے لیے مشقت نہیں کرتا رہا؟ کیا ماں نے اس کو 9 ماہ اپنے شکم میں اٹھا کے اس کا بوجھ برداشت نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا نوجوان طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، وہ ایک اینٹ اپنے ہاتھ پہ رکھے اور کھڑا رہے، 2 منٹ کے بعد اس کے بازو میں خون کی رگیں جمنی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے ایک اینٹ 2-4 منٹ کے بعد اٹھائی نہیں جائے گی. لیکن کبھی اس ماں کا سوچا جس نے 9 ماہ تک ہمارا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھایا؟ ہم 2-4 منٹ ایک اینٹ نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا. اور اس ماں نے نا اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں ہمارے لیے چھوڑی تھی کہ میرے پیٹ میں میری اولاد ہے، میں نے نہیں جانا، سفر نہیں کرنا، کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے. جس ماں نے اپنے بہن بھائی آپ کے لیے چھوڑے ہوں، آپ اس ماں کو رلا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ اس ماں کی سگی نہیں نہ بنی، اس بات کو پلے باندھ لے، وہ جیسے مرضی آپ کو میسج کر دے، جتنے مرضی بڑے دعوے کر لے، یہ فطرتی اصول ہے. جو ماں باپ کا نہیں بنا وہ کسی اور کا بن سکتا. وہ ایک عورت تھی نا، اس پہ ایک بندہ فدا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ تو ایسا کر، اگر مجھ سے ہی نکاح کر رہا ہے نا تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لا. بدبخت تھا، نصیبوں میں بدبختی آیا، ماں کو ذبح کیا، کلیجہ نکال لیا. کلیجہ ہاتھ پہ رکھا، بھاگتا ہوا نا اس کی طرف جا رہا ہے، اس عورت کی طرف جا رہا ہے. رستے میں جنگل آیا، ٹھوکر لگی، سر زور سے زمین پہ لگا. ماں کے کٹے ہوئے کلیجے سے آواز پتر تینوں سٹتے نہیں لگی. اب جب کلیجہ لے کے اس عورت کی طرف پہنچا، اس نے کہا لے میری ماں کا کلیجہ ہی. اس نے مارا تھپڑ، کہنے لگی بدبخت، جو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لایا، جو اس کا سگا نہیں ہو، میرا کہاں سے ہوگا، جا دفع ہو جا. آپ کسی غلط گمان میں، میرے بیٹا نوجوانوں، آپ کسی غلط گمان میں ہو، جو اپنے ماں باپ کی نوجوان نہ بولا کہ نظر نہ لگ جائے، جیڑی ماں پیو دی اب تسی انہیں جا کے میسج کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس اصول کو بیٹا یاد کر لو، پلے باندھ لو. جو اپنے باپ کی عزت تصویریں اتار کے تمہیں بھیج رہی ہے نا، ایک بات کو پلے باندھ لو،
پلے باندھ لو، وہ تمہاری کبھی سگی نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دھوکے سے باہر آ جاؤ، ورنہ میں نے بڑے بڑے سیانے رلتے دیکھے ہیں جنہوں نے پسند کی شادیاں کی ہیں نا، آپ میری بات پہ نہیں یقین، کبھی آپ کا چکر لگے، کسی وکیل سے آپ کا رابطہ ہو، کوئی رشتہ دار وکیل ہو، اس سے پوچھ لینا انکل عدالت میں جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی کے وکیل سے پوچھ کے دیکھ لینا، وہ کہے گا بیٹا 100 میں سے 99 طلاقیں ان شادیوں کی ہوتی ہیں جو پسند کی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں، بعد میں ان باغوں کے تالوں کی چابیاں ملتی، پھر طلاق ہو جاتی۔ وہ چاند سے تارے توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور کم وقت چھت پہ اپنے ماں باپ کے دھلے کپڑے اتارنے بھی نہیں جاتا۔ تو اس دھوکے سے میرا بیٹا باہر آ جاؤ، جو ماں باپ کی بنی وہ ہماری بنے گی، اور نوجوانوں کے بعد جو ان کے بڑے ہیں، جو والد صاحبان بیٹھے ہیں، آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بے حیائی کا دروازہ کھولنے والے آپ اگر ڈٹ جائیں گے تو آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ حدیث پاک سن لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حدیث پاک توجہ سے سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بد نصیب ہے وہ انسان، کون ہے جی؟ بدبخت ہے وہ انسان جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لے۔ آپ دنیا بنا رہے ہیں نا کہ خاندان راضی ہو جائے، اولاد راضی ہو جائے، سارا کچھ کر لو، دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ اس واسطے ان باتوں کو آج سمجھ لیں گے تو آنے والا کل آسان ہے، نہیں سمجھیں گے تو آنے والا کل آپ کے لیے مشکل ہے۔ ہمارا پیغام کیا تھا کہ ہم آپ تک پیغام پہنچا دیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے بھائی ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم اس نشست کو جتنا بھی کلام پاک اہل مجلس نے تلاوت کیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رسول رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، شہداء کربلا، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، علماء، حفظاء، اولیاء، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ خصوصی طور پہ کل سید الشہداء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اللہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ مالک مولا ہمیں ان کا فیضان عطا فرما۔ آج فتح مکہ ہے اور غزوہ بدر گزرا، مالک مولا جتنے شہداء ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرما۔ مالک مولا 20 روزہ جو درس قرآن کا اہتمام تھا، جن علماء نے اس میں شرکت کی، جو واعظ و نصیحت کی، مالک مولا تمام کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک مولا بالخصوص ان تمام جملوں کا ثواب اس مجلس میں جو لوگ شریک رہے، ان کے جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میرے مالک سب کی بخشش فرما۔ اللہ ان کی ارواح کو یہ ثواب احصال کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ تک وسیع فرما۔ مالک مولا بالخصوص ہم سبھی کو ماہ رمضان میں بار بار بیت اللہ کے طواف نصیب فرما، مدینہ الرسول کی حاضری نصیب فرما۔ مالک مولا بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ مالک مولا عالم اسلام کے سپہ سالاروں کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ مالک مولا جن کے بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ مالک مولا جن کی اولادیں نافرمان ہیں، اللہ ان کو فرما بردار بنا۔ مالک مولا جو بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ جو قرض دار ہے عزت کے ساتھ قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ مالک جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ مالک مولا ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلی اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه محمد وآلہ وأہل بیتہ وإطرته وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم